السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نوہم کی اردو کی کتاب میں سے علامہ اقبال کی ایک نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اشعار کی تشریح سے پہلے چند گزارشات سن لیں کہ یہ لیکچر سننے سے پہلے آپ اردو کی درسی کتاب اپنے سامنے رکھ لیں، ساتھ میں ایک پین پنسل رکھیں تاکہ ہر شعر کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی آئے ان کا مفہوم آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ ہر شعر کے آخر پر آپ کو ایک حوالہ شعر لکھوایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس شعر کی تشریح میں حوالہ شعر لکھا جاتا ہے اسے ہی معیاری سمجھا جاتا ہے اور اس کے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ ہر شعر کے شروع میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ امتحان میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اشعار کی تشریح کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ دوسرا، آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل والا نشان ہے اسے پریس کر لیں، آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس کے بعد جتنے بھی آنے والے لیکچر ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو مل سکیں۔ اس لیکچر کو اپنے دوستوں، کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو چلتے ہیں نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے پہلے شعر کی طرف، جو کہ یہ ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے اس کا مفہوم پہلے سمجھتے ہیں۔ لفظ ہے ڈالی، جس کا مطلب ہے ٹہنی۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم۔ شجر، اس کا مطلب درخت۔ آگے ہری، سرسبز، اور سحاب، جس کا مطلب ہے بادل یا گھٹا۔ تو اس شعر میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا دوبارہ ہرا بھرا ہونا ناممکن ہے۔ شاعر علامہ اقبال اس مصرعے میں ڈالی اور شجر کے استعارے استعمال کر رہے ہیں جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ دراصل کائنات میں ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کے اجزاء آپس میں منظم ہیں۔ اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں ایک خفیہ مگر اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ملت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوں گے۔ جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے تو عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنا پائیں گے۔ اس کے آخر میں ایک حوالہ شعر ہے: فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے،
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اس سے برق و بار سے۔ اشعار کی تشریح سے پہلے مشکل الفاظ کے مفہوم سمجھتے ہیں۔ لازوال کا مطلب ہے جسے زوال نہ آئے، ہمیشہ رہنے والی۔ عہد خزاں، خزاں کا دور۔ برق و بار، پتے اور پھول، اس سے مراد عروج ہے۔ واسطہ، تعلق۔ اس شعر میں علامہ ڈاکٹر اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹہنی کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزاں کی نظر ہو گئی ہو۔ دوبارہ بہار آنے پر جو شگفتگی اور تازگی کا موسم ہوتا ہے، جہاں درختوں میں نشو و نما کا جوش ہوتا ہے، ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ٹہنی کو ہریالی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، خزاں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دراصل اقبال ان استعاروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد و یگانگت کو دستور حیات بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرو، تو یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خدا بندی قرار پائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تم پر کبھی بہار نہ آئے گی، ناکامیاں تمہارا مقدر قرار پائیں گی اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اقبال اس زندگی سے مایوس بھی نہیں ہے اور ہمیں آس امید بھی دلاتے ہیں۔ حوالہ شعر ہے اس میں: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے، سب سے پہلے ان کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ جیب گل، پھول کی جیب جس میں زر دانے ہوتے ہیں۔ زر کامل عیار، اس سے مراد خالص سونا ہے۔ گلستان، باغ، فصل خزاں، پت جھڑ کا موسم۔ علامہ اقبال اس شعر میں ملت اسلامیہ کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ ملت اسلامیہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ شاعر ملت اسلامیہ کے تمام افراد سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا گلشن اسلام فصل خزاں کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی رونق چلی جاتی ہے۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ تیرا دامن امن سے خالی ہے، تمہارے پاس مفروضے تو بہت ہیں، مگر تجربے کب کرو گے اور سنہری تاریخ کا حصہ کب بنو گے؟ علامہ اپنے شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کی خواہشمند ہیں، جن میں خلفائے راشدین کے دور کی پوری رونق نظر آئے اور آج مغربی قوتیں مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچایا جائے۔ علامہ یہی درس ہمیں اپنے ان اشعار میں دے رہے ہیں۔
حوالہ شعر ہے: تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے: جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار میں۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پہلے ان کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ نغمہ زن، گیت گانے والے، خلوت، تنہائی یا علیحدگی، خلوت اوراق، پتوں کے پیچھے، طیور، طائر کی جمع، اس کا مطلب ہے پرندے، شجر سایہ دار، سایہ دار درخت۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں: جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے تو شاخیں سرسبز پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، پرندے خوب آتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے ہیں، درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ شور مچا مچا کر دوسری مخلوق کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے غافلو، اٹھ جاؤ، اٹھو، مساجد کا رخ کرو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے اور دنیا بھر سے علم کی پیاس بجھانے والے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے۔ جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوا، ان کا چمن ویران ہو گیا۔ اب ان اداروں میں لوگ علم کے حصول کے لیے اور نغمہ خوانی کے لیے نہیں آتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم وہی پرانی بہاریں واپس لانا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو شجر علم سے پیوستہ کر لو کہ یہ تمہاری گم شدہ میراث ہے، اور میراث کی حفاظت کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ اس ضمن میں علامہ کا ایک شعر ہے جو حوالہ شعر کے طور پر ہے: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ نظم کے پانچویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا پہلے مفہوم سمجھتے ہیں۔ شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ، نا آشنا، نا واقف، سبق اندوز ہو کے، سبق سیکھو، قاعدہ، دستور یا طریقہ کار، رسم قاعدہ، زمانے کا دستور۔ اس شعر میں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ یہ افاقی اصول ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے تو احساس کے تمام رشتے اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم مربوط جسم ہے، اگر ایک انگلی کٹ کر الگ ہو جائے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، جبکہ کٹی ہوئی انگلی تمام احساسات سے محروم ہو جاتی ہے۔ علامہ ناصحانہ انداز میں، یعنی نصیحت کے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دین اسلام کو ہمیں شجر اسلام
اور مختلف ممالک کو اس کی شاخیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلم ملک اپنے اس شجر سے جدا ہوگا تو اس کی حیثیت بھی اسی شاخ جیسی ہوگی جو اکیلی اور تنہا ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ مثالیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ مسلمان اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ حوالہ شعر کے طور پر ایک شعر ہے، لکھتے ہیں: آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ نظم کے چھٹے اور آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے، سب سے پہلے ان کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ملت، اس سے مراد قوم، امت مسلمہ یا مسلم قوم ہے۔ رابطہ، اس کا مطلب ہے تعلق، استوار، قائم یا مضبوط، پیوستہ، جڑا ہوا، ملا ہوا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس نظم کے آخری شعر میں ہمیں امید بہار کا حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو۔ نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تناور درخت پھلوں سے لد جائے گا اور یہ باغ کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ پھر چمن عالم میں صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا، امن کا خواب پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور ایسی با کمال بہار کا آغاز ہوگا جس کے بعد خزاں خواب بن جائے گی۔ لیکن ہمیں ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہمارا ہر خواب حقیقت بن جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈالیں اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اقبال بالخصوص نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے، اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس کی بڑائی ہے۔ آخر میں حوالہ شعر کے طور پر شعر ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس لیکچر کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سوالوں کا جواب کمنٹس کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ حافظ۔